کرتے ہیں، جب خداوند نے انسان کو خلق کیا، خداوند نے انسان کو نر اور ناری پیدا کیا، آدم اور حوا کی صورت میں پیدا کیا، اور حوا جو اس کی بیوی تھی اس نے نافرمانی کی، ابلیس کی باتوں میں آ کر اس نے گناہ کیا، اور نہ صرف اس نے نافرمانی کی، آدم نے جو اس کے ساتھ حوا کے ساتھ مل کر پھل کھایا، اور اس نے بھی خداوند کی نافرمانی کی اور عہد شکنی کی، خداوند کا حکم توڑا اور سزا کے امیدوار ہوئے۔ اور جب سزا ان کو ملی، اور ان میں سے ون آف دا پنشمنٹ واز دے واز سیپریٹڈ فرام دا پریزنس آف دا لارڈ، ان کو باغ عدن میں سے نکال دیا گیا۔ اور باغ عدن سے نکال دینے سے مراد یہ تھی کہ ان کا خدا کی روح کے ساتھ تعلق ڈسکنیکٹ ہو چکا۔ ہم کلام مقدس میں اگر پیدائش کی کتاب میں پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کرتا تھا، خداوند ان کے ساتھ فیلوشپ کرتا تھا، لیکن جب وہ گناہ آلودہ ہو گئے تو وہ خداوند کی فیلوشپ ٹوٹ گئی، خداوند ان سے بات کرنا بند کر دیا۔ آدم جو تھا ہی واز ایمبیسڈر آف گاڈ، وہ زمین پر خدا کو ریپرزینٹ کرتا تھا، خداوند نے اس کو اتھارٹی دی تھی، اور سب سے بڑھ کر خداوند نے اس کو انوائنٹ کیا تھا، اور وہ زمین پر خداوند کے جلال کو ظاہر کرتا تھا۔ لیکن گناہ کے سبب سے کیا ہوا؟ آدم جو اپنے رتبے سے گر گیا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہی واز سیپریٹڈ فرام دا گاڈ، کیونکہ اس کی روح جو ہے وہ گناہ آلودہ، بلکہ اس کی روح مر چکی تھی۔ اب پورے عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے انبیاء اکرام آئے جنہوں نے خداوند کے ساتھ مل کر کام کیا، خداوند نے ان کو روح القدس سے بھرا نہیں، بلکہ روح القدس کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے بہت سارے فتوحات بھی، جنگیں بھی لڑی، بہت سارے معجزے بھی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند پرانے عہد نامہ میں طرح طرح سے مختلف طریقوں سے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہا، لیکن مکمل طور پر خداوند جو ہے انسان کے اندر نہیں آیا، کیونکہ انسان جو تھا گناہ آلودہ تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے، انہوں نے وہ مکمل قربانی صلیب پہ دی، تو جب انسان کو معافی ملی تو تب کیا ہوا کہ خداوند نے انسان کو اپنے پاک روح سے بھر دیا، تب روح القدس ہمارے اندر آ گیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا غور کیجئے، جب ہم توبہ کرتے ہیں، دس از اے پروسیس، جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، فرسٹ اسٹیپ، جب پھر ہم خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، دیٹس the سیکنڈ اسٹیپ، دین خداوند کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے۔ دس پروسیس ان تھیولوجی از کالڈ ریجنریشن، کہ تب جو ہماری روح مردہ ہو چکی تھی وہ دوبارہ زندہ ہوتی ہے، اور جب روح زندہ ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ روح کے پھل ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح کے پھلوں میں سے خداوند پھر آپ کو گفٹس دیتا ہے۔ روح کے پھلوں میں بہت سارے پھل ہیں، کلام مقدس میں کرنتھیوں کا خط پڑھیں تو جیسے شفا کی نعمت ہے، جیسے پروفیسی کی نعمت ہے، جیسے ٹیچنگ کی نعمت ہے، خداوند اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو نعمتوں سے معمور کرتا ہے۔ دس آل ہیپنز وین وی آسک فار دا forgiveness، جب ہم توبہ کرتے ہیں، خداوند کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اس کی قربانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دین خداوند ہمیں روح القدس سے معمور کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو دس از